بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ دیٹ یو آل آر فائن. ہم سب کو پی ایس ایف 5 کے چیمپئن کا بہت بے صبری سے انتظار تھا اور وہ انتظار ختم ہو گیا. کل فائنل کھیلا گیا تھا لاہور اور کراچی کے درمیان. تو وہ کراچی نے بڑا ون سائیڈڈ میچ کھیلا اور بآسانی 5 وکٹوں سے میچ جیت لیا. لاہور قلندرز نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 20 اووروں میں فائنل میچ میں انہوں نے 134 اسکور کیے اور 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. تمیم اقبال 35، فخر زمان 27، سہیل اختر 14، ڈیوڈ ویلا 14. اس کے بعد کراچی کنگ کی طرف سے بابر اعظم نے 16 ناٹ آؤٹ، والٹر نے 22، شجیع خان 13 اور ایلف ہیل 11 رنز بنائے. اور کراچی کنگ نے 18 اوور میں ٹارگیٹ جلد کر لیا. حارث رؤف 2 وکٹ لیے، دلبر ریحان نے 2 لیے اور ثمر پٹیل نے 1 وکٹ لی. تو کراچی کنگ 5 وکٹوں سے جیت کے پی ایس ایف 5 کا چیمپئن بن گیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاہور قلندرز کو کرونا وائرس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے. کراچی کنگ تو سارے فورن کرکٹرز آئے ہیں ان کی ٹیم کے، سوائے کرس جارڈن کے. تو لاہور قلندر کے پلے آف سیمی فائنل سے پہلے آخری لیگ میں نکم ملتان سلطان کے ساتھ تھا، جو ان کے لیے جیتنا بہت ضروری تھا. اور اس میچ میں کرس گیل نے تباہ کن بیٹنگ کی تھی اور سینچری اسکور کی. لاہور قلندر کے اس وقت سارے کھلاڑی فارم میں تھے، کرس گیل سے لے کے فخر زمان، محمد حفیظ، سہیل اختر، ڈیوڈ ویلا، بین ڈنک بہت اچھی فارم میں تھے. بالرز تو ابھی بھی فارم میں تھے، بالرز تو پلے آف میں بھی فارم میں تھے. وکٹ لیے ہیں، شاہین افریدی نے وکٹ لیے ہیں، حارث رؤف نے لیے ہیں، دلبر حسین نے لیے ہیں. تو اب وہ جب نومبر میں یہ کرانے کا پی سی بی نے اعلان کیا تو لاہور قلندرز کے کرس گیل نہیں آئے کھیلنے. دیکھیں آپ اتنے ڈالر کیوں ایسے کھلاڑی پہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک اہم موقع پہ چھوڑ کے چلا گیا. نہیں، جب کھلاڑی کو ہم ڈالر دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک آگے کھیلیں، ہماری اس ٹیم میں آگے کھیلیں، تو آپ کو اس وقت یہ بھی بات ان سے کرنی چاہیے کہ آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک ہماری ٹیم میں رہنا ہے. مطلب اگر ہماری پلے آف میں بھی پہنچے تو آپ نے ہماری پلے آف میں بھی کھیلنا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب پی ایس ایل کے 2017 میں ہو رہی تھی، اس کا فائنل لاہور میں کروایا تھا. تو فائنل اس وقت کوئٹہ اور پشاور کے درمیان تھا. تو اس وقت بھی کوئٹہ کے سارے غیر ملکی کھلاڑی نہیں آئے تھے لاہور، سارے اپنے اپنے وطن چلے گئے تھے. کیمل پیٹرسن اور بھی ان کے ساتھ پلیئرس تھے، بہت سارے نہیں تھے کوئٹہ گلیڈیٹر میں. اس وجہ سے کوئٹہ گلیڈیٹر کو شکست ہوئی تھی اور کل اسی وجہ سے لاہور قلندر کو شکست ہوئی ہے. کرس گیل کا نہ آنا ٹیم کے لیے بربادی کا باعث ہو اور اب اس کو اگلے پی ایس ایل سیزن میں نہیں کھلانا چاہیے لاہور قلندر کو. بین ڈنک آئے ہیں لیکن انہوں نے بھی وہ بیٹنگ نہیں کی جو انہوں نے لیگ میچز میں بیٹنگ کی تھی اور اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا. محمد حفیظ ایک میچ میں 50 کر کے فلاپ، سمت پٹیل فلاپ، فخر زمان فلاپ. تمیم اقبال آئے تھے، انہوں نے کچھ اچھی بیٹنگ کی لیکن کل ان سے بھی شروع میں شاٹ نہیں لگ رہی تھی، ایک چوکا تک نہیں لگ رہا. اور جب انہوں نے ہیٹنگ مارنی شروع کی تو وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو فخر زمان آؤٹ ہوئے ہیں. محمد حفیظ آئے ہیں تو وہ غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے ہیں. اس وجہ سے 3 وکٹیں لگاتار گرنے کے بعد پوری مڈل آرڈر پہ پریشر آ گیا. جب آپ کو 10 اوور میں 68 وکٹوں کا اسٹارٹ مل گیا تو آپ آرام سے کھیل سکتے. لیگ میچز میں لاہور قلندر نے جیتے میچ میں ٹاس جیتا ہے، سب میں انہوں نے بالنگ کی اور کل فائنل میچ میں اس نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کر لی ہے. وہ کیا مقصد تھا پہلے بیٹنگ کرنے کا؟ یہ مقصد تھا کہ ہم کراچی کو لمبا اسکور دے کے اور ان کو پریشر میں ڈال دیں گے. کراچی تو پریشر میں تھی نہیں، پریشر میں تو لاہور تھی.
جب لوگوں کی اننگ اسٹارٹ ہوئی تھی تو بال بیٹ پہ نہیں آ رہی تھی صحیح، تو اس پچ پہ کراچی کنگ کو پہلے کھلانا چاہیے تھا. کراچی کی پہلے کھیلی تھی، انہوں نے بھی اتنا اسکور کرنا تھا جتنا لاہور والوں نے کی. کوئی مجھے کل پلاننگ نہیں نظر آئی لاہور کے اندر میں سے. صرف یہ تمیم اقبال اور فخر زمان نے اسکور کیے ہیں. تمیم اقبال نے 35 کیے ہیں اور فخر زمان نے 27 کیے ہیں. اس کے بعد کپتان صاحب سہیل اختر بھی 14 اور ڈیوڈ ویلا 14. ڈیوڈ ویلا کی پرفارمنس رہی ہے پچھلے میچوں میں نا، جو میچ لوگوں کے اندر جیتے ہیں نا ایلیمنیٹ دونوں، ایک پشاور کے اگین اور ایک ملتان کے اگین، اس میں ڈیوڈ ویلا کی بیٹنگ نے اہم کردار ادا کیا تھا. پشاور کے خلاف بھی اینڈ میں آ گیا، انہوں نے بہاورہ کو 2 چھکے مار کے میچ جتوایا تھا. اور ملتان سلطان کے خلاف بھی آخری 5 اوور میں انہوں نے زبردست بیٹنگ کر کے لوگوں کے اندر کی فتح میں اہم کردار ادا کیا. لیکن کل صورت حال کچھ ایسی تھی جو، کیونکہ جب وہ بیٹنگ کرنے آئے ہیں تو اس وقت کے کام ختم رہتے. میں آئی تھنک 4-5 اوور رہتے تھے اور ٹیم کا 100 اسکور بھی نہیں ہوا تھا. پھر آخری اوور میں وہ شاہین افریدی نے محمد عامر کو ایک بال پہ چھکا اور ایک بال پہ چوکا مار کے 135 تک اسکور پہنچا دیا تھا. اب شاہین افریدی بیٹس مین تو ہے نہیں، وہ تو بالر ہے. وہ تو کل ان سے لگ گیا چھکا اور چوکا لگ گیا، وہ تو ٹھیک ہے. اس شکست کا ذمہ دار میں کرس لین کو دوں گا. کرونا وائرس تھا، ٹھیک ہے، کرونا وائرس وقت شروع ہوا تھا، لیکن اس بیماری میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. اب بینگنگ بھی آسٹریلیا کے ہیں، وہ آگے ہیں کھیلنے. نہیں، جب آپ نے جب ایک کھلاڑی نے آپ کی لیگ میں نہیں کھیلنا، آپ کی مطلب ٹیم میں نہیں، مطلب ٹیم جب پہنچتی ہے پلے آف میں، تو اگر ان میچز میں نہیں کھیلنا اس کھلاڑی نے، اس کھلاڑی کو ٹیم میں سلیکٹ کرنے کا فائدہ ہی نہیں. پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا تھا. اے بی ڈی ویلیئر پورا ٹورنامنٹ کھیلتے رہے اور جیسے پلے آف کے میچز، جیسے میچز پاکستان میں کھیلنے تھے، وہ پھر اپنے ٹیم کو چھوڑ کے ساؤتھ افریقہ چلے گئے تھے. وہ بہانہ یہ کر دیا تھا کہ میری کمر میں درد ہے. پورے ٹورنامنٹ میں ان کی کمر کی درد نہیں ہوئی تھی جتنی ان کی پاکستان میں میچ شروع ہونے سے پہلے ہوئی تھی. ادھر پاکستان میں میچ شروع ہونے سے پہلے ہوئی تھی، وہ جہاں بوجھ گئے تھے. ہمیں ایسے کھلاڑی نہیں چاہیے جو ٹیم کو اہم موقع پہ چھوڑ کے چلے جائیں. اب کوئٹہ گلیڈیٹر کے سارے اس دفعہ سارے کھلاڑی کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے آئے ہیں، مطلب غیر ملکی. ملتان کے بھی سارے آئے ہیں، پشاور کے بھی آئے ہیں، لاہور کے بھی آئے ہیں. لیکن اہم موقع پہ کرس نے چھوڑ کے چلے گئی ٹیم کو. اب ان کی جگہ تو ہم نے کسی نہ کسی کو تو ریپلیس کرنا ہی تھا. تو میں پی ایس ایل کے چیئرمین سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے، یہ جو پی ایس ایل کرواتے ہیں مجھ سے، وہ فرینچائزی سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے کھلاڑی ہمیں نہیں چاہیے جو ٹیم کو اہم موقع پہ چھوڑ کے چلے جائیں، کسی بھی ٹیم کو. اور کل کی پچ پہ بھی میں بہت حیران ہوں. اس میچ سے پہلے 3 میچ کھیلے گئے ہیں. پہلا وہ پہلے کوالیفائر کھیلا گیا اس پچ پہ، اس کے بعد ایلیمنیٹر 1 کھیلا گیا، پھر ایلیمنیٹر 2 کھیلا گیا. دو ایلیمنیٹر میں اچھا اسکور ہوا ہے. اور کل کی پچ مختلف ہے. کل تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی پچ ہے جس پہ پچھلے 3 میچ بھی کھیلے گئے. لاہور قلندرز نے اسی پچ پہ پشاور زلزلے کو ہرایا 173 کرتے ہوئے. لاہور قلندرز نے اسی پچ پہ ملتان سلطان کو ہرایا 184 کا ٹارگیٹ دیتے ہوئے. اور کل ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہی پچ ہے یا وہ کنڈیشن ہے یا وہ پچ ہے کہ جو پچھلے 3 میچز میں کھیلی ہے. جب بھی پاکستان میں جب بھی فائنل ہوتے ہیں پی ایس ایل کے، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ وکٹیں اسی طرح بنا دیتے ہیں کہ لمبا اسکور ہی نہ کرے کوئی ٹیم. یہ اب کی بات نہیں، یہ شروع سے جس دن سے پی ایس ایل کے فائنل پاکستان میں ہو رہے ہیں تب سے ان کا تب سے یہی ہے. وہ فائنل کے لیے لمبی ہائی اسکورنگ پچز ہونے چاہیے، کم سے کم اسکور زیادہ 180+، 190+ ہونا چاہیے.
فائنل کے لیے ہمیں یہ والی پچیں نہیں سوٹ کرتی. تو بہرحال جیت کرکٹ ہے، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. کراچی کنگ کو مبارکباد ہو پی ایس ایل کا ٹائٹل جیتنے کی. تھینک یو، اللہ حافظ.